بسم الله الرحمن الرحيم. من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعل إنك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، يا عبد الله، إني أتغلب على الله مهلا رسوله مهلا أمير المؤمنين فلا فاطمة وإلى الحسن وإليك بمولاته وبالبراءة مما أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجره عليكم وعلى أشيائكم بلغت إلى الله إليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصرين لكم الحق وبالبراءة من أشيائهم وأطوائهم. إني سلمان لمن صالمكم وحرب لمن خالفكم وولي لمن نالكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأل الله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني تلامة عليكم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبشأن الذين لكم عنده أن يؤتيني بمصابي به أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة وآدمها في أتراف الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبارك فيه بنو أمية وابن واكلة الأكباد اللئيم ابن اللئيم على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليكم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحان به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه
99 مرة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي ألت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين 99 مرة. اللهم بس أنت عمر ظالم بالعالمين وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم الآن يزيد خامسها ولعن الله بين الله بن زياد وابن مرجان وابن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سيدنا اللهم لك الحمد حمدا شاكرا، اللهم لك الحمد حمدا شاكرا الحمد لله العظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم سلكا إنك مع الحسين وأصحاب الحسين الذي بذلوا مأجورا دون الحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات. بارے دیگر بلندترین صلوات. جس نے شبیر سے وفا کی ہے، جس نے شبیر سے وفا جس نے شبیر سے وفا کی ہے، جس نے شبیر سے وفا اس کی مرضی بھی اب خدا کی ہے، اس کی مرضی بھی اب خدا کی ہے، اور اتنی
جتنی عباس نے ادا کی ہے اس کی مرضی صلوات علی محمد و آل محمد باوز بلندرین نعرہ صلوات دل سے جدا کبھی غمیں مولا نہیں کیا دل سے جدا کبھی غمیں مولا نہیں کیا اے ماں اے ماں تمہارے خون کو رسوا دل سے جدا کبھی غم مولا نہیں کیا غم کھا کے اشک پی کے گزارا غم کھا کے اشک پی کے گزارا کیا مگر ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا دل سے جدا جو میدان چھوڑ کر بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر اس کا خدا کے شہر میں پیچھا دے دیتی خود بطول گر مانگ لیتے بھیک میں دے دیتی خود بطول تم نے فدق کو چھین کے اچھا رسوا
الصلوات مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے عباس نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے عباس مانگنے والوں کے دیوار سے خوشبوئے وفا آنبی ہے دیوار سے خوشبوئے وفا آ رہی ہے دیوار سے خوشبوئے وفا ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہی ہے عباس مانگنے والوں کی نعرہ صلوات إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح الشهداء ثواب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری آواز بلند در صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين بذلوا جهدهم في إعلاء كلمة الله وإحياء سنته وهم خلفاء رب العالمين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله العدل
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صدق اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان آل محمد بلامات، آواز بلند تر صلوات۔ میری دعا ہے خداوند متعال ہم تمام کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ یاد حسین منانے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخاص یہ موقع پہ اولاد ظاہرہ خداوند متعال اس موقع کے مؤسسین کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جہاں جہاں بھی جو بھی بندہ ذکر حسین کر رہا ہے خداوند متعال تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو بندہ گھر سے اس نیت پہ چل کے آتا ہے کہ میں ماوہ صالحین اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں پہ ذکر حسین ہو رہا ہے، وہاں پہ ذکر اہل بیت ہوگا، ماتم حسین ہوگا، اور میرے ذہن میں کوئی چیز نہیں ہے، بس اس کی نیت یہی ہے، اخلاص کے ساتھ اگر وہ آتا ہے تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اس آدمی کی جنت کی وارث ہے۔ یہ قضیہ حسین علیہ السلام یہ بیان قضیہ نہیں ہے، باب حسین یہ اوسع ہے، وسیع تر ہے۔ ذکر حسین علیہ السلام کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے اور ہمیں نجف میں موقع ملا ہے، مولا کے جوار میں ہم بیٹھ کر مولا کو ان کے اولاد کا پوچھ سکے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کے ساتھ۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لاریب اور بے عیب کتاب میں سے پہلا پارہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 124 کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس آیت میں مسئلہ امامت کو بیان کیا ہے، اس آیت میں مسئلہ امامت کو بیان کیا گیا ہے۔ رات بھی پچھلی رات میں نے علماء کی خدمت میں یہ رات گزاری کی تھی، اہل بیت کے کچھ فضائل بیان کیے تھے، آج بھی ارادہ ہے کہ کچھ ذکر کیا جائے۔ اگر کوئی اجتماع ہو جائے یا غلطی ہو جائے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف فرما دیں گے یا درگزر کر دیں گے، کیونکہ معاف کرنا یا درگزر کرنا مومنین کے صفات میں شامل ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ امام کن کن صفات
مالک ہوتا ہے؟ امام کون ہوتا ہے؟ کن کن صفات کا مالک ہوتا ہے؟ امتی ہوتا ہے کہ اہل بیت ہوتا ہے؟ خاطی ہوتا ہے یا کہ معصوم ہوتا ہے؟ نص کے ساتھ ہوتا ہے کہ اجماع کے ساتھ ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے یا مظلوم ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم تمام کا اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، بیت اللہ ایک ہے، اسلام ایک ہے، شریعت ایک ہے، دین ایک ہے۔ لیکن تمام چیزوں کے باوجود ہم مسلمان ایک کیوں نہیں ہیں؟ ہمارا مذہب ایک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا امام ایک نہیں ہے، ہمارا امام ایک نہیں ہے۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم ومن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک هم الفائزون۔ ہمارا امام ایک نہیں ہے۔ جب ہمارا امام ایک نہیں ہے تو ہم ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب امام ایک نہیں ہے کیا ہم ایک ہو سکتے ہیں؟ ہاں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم ایک ہو سکتے ہیں، بات ہو سکتی ہے۔ آئیے ہم آپ کی خدمت میں ہیں، ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ جن کو اللہ نے جن کو اللہ نے امام بنایا ہے انہیں مان لو، جن کو لوگوں نے امام بنایا ہے انہیں چھوڑ دو، خود بخود ایک ہو جاؤ گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی من لم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ یہ جو بندہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر، پہچان کے بغیر مر جائے، فقد مات میتۃ جاہلیہ، پس تحقیق وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ یہاں پر اس حدیث میں لفظ یعرف استعمال ہوا ہے، معرفت لفظ یعرف استعمال ہوا ہے۔ یعرف کا معنی کیا ہے؟ پہچاننا۔ معرفت کا معنی کیا ہے؟ پہچاننا۔ اس حدیث سے کیا ظاہر ہوا ہے؟ اس حدیث سے یہی معلوم ہوا ہے، یہی ظاہر ہوا ہے کہ اللہ نے بنے ہوئے امام کے پہچاننے کا حکم دیا ہے، نئے امام کے بنانے کا حکم نہیں دیا۔ ہمارے بڑے صغیر میں پاک و ہند میں کیا مشہور ہے؟ ہم امام کسے کہتے ہیں؟ جو نماز پڑھائے، جو محراب میں کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، ہم اسے امام کہتے ہیں۔ امام کا معنی راہبر، پیشوا، نماز پڑھانے والا۔ جو بندہ مسجد میں نماز پڑھائے ہم اسے امام کہتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، مساجد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دیوار میں قبلہ کی طرف ایک محراب بناتے ہیں، قبلہ کی طرف ایک محراب بناتے ہیں۔ بھئی یہ محراب کیوں بناتے ہیں؟ بھئی اس لیے کہ امام صاحب یہاں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے اور مقتدی پیچھے ہوں گے، تو میں کہوں گا ایسے آپ نے دیوار کو ٹیڑھا کیا ہے، تو امام صاحب مقتدیوں کے ساتھ تو کھڑا ہو سکتے ہیں، مقتدیوں کے ساتھ تو کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کیا وجہ؟ آپ نے محراب کیوں بنایا ہے؟ تو تمام لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھیں وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں، وہ ہمارے مقتدا ہیں، تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر وہ ہماری صفوں میں کھڑے ہو گئے تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے،
ولایت کا قائل نہیں ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ علی علیہ السلام کی نبی پاک کے ساتھ کچھ جہاد سے شباہت ہے، عالم ارواح میں، عالم انوار میں اور عالم ارشاد میں۔ عالم ارواح میں علی علیہ السلام کی نبی پاک کے ساتھ کیسے شباہت ہے؟ جیسے کہ نبی پاک خود فرماتے ہیں یا علی انت روحی بین جنبین۔ عالم انوار میں کیسے شباہت ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد۔ عالم اجساد میں کیسے مماثلت ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد۔ یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد۔ یا علی آپ کی منزلت مجھ سے ایسے ہے کہ جیسے سارے کی منزلت جسم کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے کہ اگر سر جسم سے جدا ہو گئے تو جسم میں روح باقی نہیں رہتی۔ تو جو بندہ رسالت کا قائل ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، رسالت کے بعد اگر وہ بندہ ولایت کا قائل نہیں ہے تو وہ حقیقت میں رسالت کا قاتل ہے، قائل نہیں ہے۔ انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد۔ الحمدللہ ہم تمام کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا کیے، ایسے امام عطا کیے۔ انا وعلی من نور واحد، عالم ارواح کی بات کی ہے۔ ایک جملہ آپ کہتے چلتے، یہ امامت کا موضوع بہت جامع ہے۔ ایک جملہ آپ کرتا ہوں اس کے ضمن میں کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ ایک ہی نور سے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں، صحیفۃ الابرار میں یہ روایت موجود ہے۔ محمد تقی الملقب بحجۃ الاسلام مرزا محمد تقی، انہوں نے اس روایت کو درج کیا ہے کہ نبی پاک بیٹھے تھے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جاء علی بن ابی طالب فقربه عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتعانق حتى صار منهما شخصا واحدا۔ حتى صار منهما شخصا واحدا، قریب ہوئے علی علیہ السلام۔ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی پاک نے اپنے بھائی کو قریب، دونوں بھائیوں نے معاہدہ فرمایا۔ حضرت جابر فرماتے ہم دیکھ رہے تھے حتی صار منهما شخصا واحدا، دونوں بھائی شخص واحد، دونوں بھائی شخص واحد ہو گئے۔ حضرت جابر پریشان فرماتے یا رسول اللہ این علی بن ابی طالب، این علی بن ابی طالب۔ فتبسم النبی، نبی پاک مسکرائے۔ ہر بندہ اہل بیت کی عظمت کو تعریف نہیں کر سکتا۔ فتبسم النبی، نبی پاک مسکرائے۔ بطال غیبت علی بن ابی طالب، علی علیہ السلام کی غیبت بھی طویل ہو گئی، وقت گزر گیا، پریشانی بڑھتی گئی۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مہربانی کیجیے اپنے بھائی کو بلائیے۔ علی بن ابی طالب کہاں گئے؟ تو میں وہ جملات عرض کرتا ہوں کہ جن جملات کے ذریعے نبی پاک نے اپنے بھائی کو بلایا، ان جملات کو سمجھنے کے لیے
بہت بڑے منطق اور فلسفہ کی ضرورت ہے. میں ترجمہ نہیں کروں گا. عربی جملہ کا میں خدمت میں عرض کرتا ہوں. علماء کا مجمع ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جب دیکھا کہ پریشانی بڑھ گئی ہے تو نبی پاک نے فرمایا آئینہ آئینہ مدبر الافراد، آئینہ آئینہ قیوم الاملاک، آئینہ آئینہ حقیقت الموجودات، آئینہ آئینہ صراط المستقیم، آئینہ آئینہ بغض و عذاب العلیم. میں لفظ علی پہ یہ حدیث پیش کر رہا ہوں. لما وصل بي الى السماء لم اجد بابا ولا حجابا ولا غربا ولا شجرة ولا ثمرة الا مكتوب عليها علي علي. سفر نہیں دیکھا, کوئی درخت نہیں دیکھا, کوئی پھل نہیں دیکھا کہ جس پہ علی علی لکھا ہوا نا. وَإِنَّ اسْمَ عَلِي مَكْتُوبٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ. كَأَنَّهُ میں نے جس چیز کو بھی دیکھا اس پر علی علی لکھا ہوا تھا. محمد وآل محمد بزار اللہ
اللہ اجازت ہے تھوڑی نیابت دے بیٹھو ٹھیک ہے صلوات پڑھیے محمد آل محمد تو آپ کو بندہ بیش میں پڑھایا ہے انشاءاللہ یہاں تک مقام نہیں ہوتا تو اہل بیت کی عظمت بہت زیادہ ہے ہر بندہ تحمل میں نہیں کر سکتا ایک اور حدیث عرض کرتا ہوں ہاں یہ بھی معراج کے ساتھ متعلق ہے علی علیہ السلام کی شان میں دیکھیں یہ ملائکہ فرشتے اہل بیت کے نوکر ہیں والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالصابئات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یہ امور کی تدبیر تو ملائکہ کر رہے ہیں اہل بیت امور کی تدبیر مدبر تو امور کے ملائکہ باز دینے والے بارش برسانے والے یہ ہمیں رزق دینے والے کھانا دینے والے یہ پانی کے نظام بارش بادل یہ تمام مدبرات امر تو ملائکہ ہیں اہل بیت کی عظمت تو بہت بڑی حضرت عبودہ فاول عبودہ ما عظمت الخضرہ ولا عقلت الخبرہ اصدق من ذیلک عبیزہ یہ آسمان نے کسی ایسے شخص پر سایہ نہیں کیا زمین نے کسی ایسے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو بے صدیق صحابی ابوذر ہے ابو بکر نہیں ہے ابو بکر نہیں ہے اگر ابو بکر صدیق ہوتا اہل بیت کو راج نہ دیتا اہل بیت کو تکلیف نہ دیتا ہو جائے اللہ ہاں صدیق صحابی حضرت ابوذر نبی پاک معراج سے واپس آئے آپ دیکھیں میں بہت عظیم ایک روایت آپ سے بیان کرنے والا ہوں اور یہ حدیث بھی تفسیر نور سرکار میں موجود ہے آپ دیکھیں کہ ملائکہ کی پاور دیکھیں اختیار دیکھیں تصرف دیکھیں حکومت دیکھیں بعد میں اہل بیت کے بارے فیصلہ کرنا حضرت ابوذر آ گیا کہنے کا نبی پاک معراج سے واپس آئے نبی پاک نے فرمایا یا ابوذر لما وصل بي الى السماء مررت بملك وهو جالس على سرير من نور کیا ابوذر جب مجھے آسمان کی سیر کرے گئی مررت بملك میں ایک فرشتے کے ساتھ گزرا ایک فرشتے کے پاس سے گزرا وهو جالس على سرير من نور وہ ایک نور کی چارپائی پہ بیٹھا تھا ہاں یہ ہمارے ساتھ نہیں جو ہمارے یہاں چل کے نا نور کی چارپائی کہ وہ نور کی چارپائی پہ بیٹھا تھا وہ جو بنائیں گے ملائکہ اس فرشتے کی حکمت دیکھے حکومت دیکھے اختیار دیکھے ولایت تکوینی دیکھے کہ وہ جالس علی سریر من نور کہ وہ فرشتہ نور کی چارپائی پہ بیٹھا تھا نور کی چارپائی پہ بیٹھا تھا وَإِحْدَى رِجْلَيْهِ فِي الْمَشْرِقِ وَالْأُخْرَى فِي الْمَغْرِبِ اس کا ایک تو مشرق میں تھا دوسرا مغرب میں تھا وَيَدَاهُ تَبْلُغُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ جب اس کا ایک تو مشرق جا رہا تھا تو آپ کی جائے کرنا جب دوسرا پھول جا رہا مغرب جب دوسرا آپ کے ساتھ جا رہا تو وجہ قبلہ دنیا کلھا بین عینیہ اور پوری کی پوری دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے تھی ایک ایک جملے پہ توجہ دنیا کلھا بین عینیہ اور پوری کی پوری دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے ہے والخالق بین رکبتیہ اور پوری کی پوری مخلوق اس کے گھٹنوں کے درمیان ہے پوری مخلوق اس کے گھٹنوں کے درمیان ہے نبی پاک فرماتے ہیں ابوذر انا كنت في خدمة جبريل ما هذا الملك ما رأى
یہ کون ہو؟ تو اس وقت حضرت دیکھیں نبی پاک بھی جانتے تھے. حضرت غریب جیل گیا ہے نبی پاک کے میں نہیں تھا. یہ آپ کو ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. ہاں حضرت غریب نے پوچھ رہے نبی پاک کو پتہ نہیں تھا یہ واقعہ کی حکایت کر رہے ہیں ہمیں سمجھا رہے ہیں. تو اس وقت حضرت اسرائیل نے کہا حضرت جبرائیل نے کہا ہذا اسرائیل یہ اسرائیل فرشتہ ہے آپ اس کے قریب جائیں آپ اس کو سلام کریں. نبی پاک فرماتے ہیں فتراؤ تو الہ فقلت السلام علیک یا حبیبی ملک الموت وقال اسرائیل وعلیک السلام یا احمد. اب یہ نہیں لیتا حضرت اسرائیل کو کیسے پتا تھا یہ احمد ہے کیسے پتا تھا یہ احمد ہے. حضرت اسرائیل نے کہا علیہ السلام یا احمد اے احمد آپ پر بھی میرا سلام ہو. اس کے بعد ریاض صاحب اس کے بعد کوئی اور گفتگو نہیں ہوئی کوئی اور گفتگو نہیں ہوئی. فوراً حضرت اسرائیل پوچھتے ہیں کہ کیفا ابن عمک کہ تمہارے چچا زاد کیسے ہیں. فرماتے ہیں حال طالب ابن عمی فوٹو فرمائے تھے کیا تم میرے چچا زاد کو پہچانتا ہے کیا تم میرے چچا زاد کو جانتا ہے. حضرت زید کہتے ہیں کیفا لا عارف ہو میں کیسے علی کو نہ پہچانوں. فإن اللہ وکلنی بقبض ارواح الخلائق ما خلا روحک وروح علی ابن ابی طالب. کہ میں علی ابن ابی طالب کو کیسے نہ پہچانوں. اللہ نے مجھے اس کائنات کے تمام ارواح کے قبض کرنے پر وکیل بنایا ہے سوائے آپ سوائے آپ اور آپ کے بھائی کی روح کے. اس لیے کہ میں آپ کے نوکر ہوں. آپ مشیت اللہ ہیں. اللہ نے فرمایا یہ میری مشیت ہے یہ میری مشیت ہے یہ میری چاہت ہے. جب بھی میں اپنی روح کو قبض کروں گا اپنی مشیت سے قبض کروں گا. محمد صلوات ایک اور آخر اتر کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. آخر اتر اور آپ کے سامنے تمام کہ اہل بیت کے وجود کے ساتھ زمین روشن ہے. اہل بیت کے وجود کے ساتھ زمین روشن ہے. الامام هو نور وسر ربانی وجسد عرضی. امام ایک ایسا نور ہے اور سر ربانی ہے. یہ امام کے ساتھ جو جسم متعلق ہوا ہے یہ عارضی ہے. جب ہمارے ساتھ یہ جسم عارضی ہے وہ کی اپنی پاور ہے جسم کی ہم معبود نہ کریں. امام نور ربانی ہے سر ربانی ہے. امام کے وجود کے ساتھ زمین کا ذرہ ذرہ روشن ہے. دلیل کیا ہے؟ فاشرقت الارض بنور ربها کے بعد زمین روشن ہے اپنے رب کے نور کے ساتھ. اور تمام تفاسیر تفسیر میزان تعبیر الآیات تفسیر القرآن تفسیر عیاشی
تفسیر صافی، تفسیر قمی، تفسیر نور سکرائن، تمام میں آپ دیکھیں آپ کو یہی ملے گا کہ اس نور سے مراد امام، اس نور سے مراد امام ہے، امام کے وجود سے، امام کے نور سے یہ زمین روشن ہے۔ وَبِجُمْلِهِ كَرْبَلَا وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ وَبِهِ جَمْلَهُ اللَّهُ الْأَرْضَ كَسْبًا وَعَدْلًا كَمَا مُولِيَ الظُّلْمُ وَجَوْرًا۔ امام کے وجود کی برکت سے کائنات کو رزق مل رہا ہے۔ وَبِجُمْلِهِ كَرْبَلَا وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، امام کے وجود سے زمین اور آسمان ثابت ہے۔ امام کا نور ہے، زمین روشن ہے۔ اگر نور علیحدہ کر دیں زمین ناظرہ، ظلمت، نظام ختم، نظام برہم، زمین ختم، آسمان ختم، کیونکہ امام کے وجود سے یہ زمین ثابت ہے۔ تفسیر قرآن آپ اٹھا کے دیکھیں، اس آیت کے ضمن میں دو حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے حدیث امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں للشمس وجهان وجه جلي أعلى السماء مكتوب عليها الله نور السماوات ووجه جلي أهل الأرض ووجه جلي أهل الأرض مكتوب عليها علي نور العظيم۔ شمس کے دو چہرے ہیں، وجہ قبلہ للشمس وجہان، ایک چہرہ یلی اعلی السماء، اعلی السماء سے ملا ہوا ہے اور وہاں پر لکھا ہوا ہے اللہ نور السماوات۔ بھئی ہم سمجھ نہیں سکتے اللہ نور السماوات ووجہ جلی اہل الارض، اور شمس کا دوسرا چہرہ اہل ارض سے ملا ہوا ہے مکتوب علیہا علی نور الارض، اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ علی زمین کا نور ہے۔ اہل بیت کی وجہ سے زمین روشن ہے، اہل بیت کے وجود سے زمین روشن ہے۔ اگر اہل بیت کا نور ہٹا لیا جائے زمین ختم، آسمان ختم، نظام طرح پر تو سوچ رہا ہے رزق کے بارے، یہ نظام ختم، زمین ختم، آسمان ختم۔ دیکھیں کنٹرول دیکھیں، اہل بیت کی عظمت دیکھیں، تصرف دیکھیں، حکومت دیکھیں، ولایت تکوینی دیکھیں، تنویر شاہ صاحب کتنا ولایت تکوینی دیکھیں اہل بیت کی۔ آگے رجب پرسی فرماتے ہیں، رجب پرسی سے فرماتے ہیں، اور عارف اللہ شاہ سے گزرے ہیں رجب پرسی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اہل بیت کا نور زمین کے ساتھ ہے، زمین روشن ہے اہل بیت کے نور کے ساتھ، لہذا پوری زمین کا کنٹرول اہل بیت کے ہاتھ میں ہے، پوری زمین کا نظام اہل بیت کے ہاتھ میں ہے۔ وجہ قبلہ اہل بیت کو ولایت تکوینی حاصل ہے۔ اگر رجب پرسی فرماتے ہیں الدنیا فی ید علی بن ابی طالب کالدرہم فی ید الانسان یکلمہ کیف یشاء۔ کہ دنیا پر علی علیہ السلام کا ایسے کنٹرول ہے، ایسا تصرف ہے، ایسے ولایت تکوینی حاصل ہے کہ جیسے انسان کا ایک گرہ پر کنٹرول ہوتا ہے، جیسے چاہے یکلمہ کیف یشاء۔ سید احمد اشکوری صاحب ایک دن بیان فرما رہے تھے کہ اہل بیت کے پاس ایسے ولایت تکوینی ہے یلعبون، کہ وہ کائنات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ سید احمد اشکوری کفایت درس دے رہے ہیں، بادشاہ صاحب کو استاد ہے، یہ جملہ ولایت تکوین انہوں نے جملہ کیا، انہوں نے کہا بھئی آپ کیا سوچ رہے ہیں، انہوں نے لفظ یانا پہ استعمال کیا ہے، یانا ابون۔ اور یہ بھی ایسے ہے کہ دنیا
عزت علی جب ابی طالب کا درہم فی صدر الانسان مقلب ہو گیا ہمیشہ. یہ اہل بیت کی عظمت ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزادارو بہت عظمت ہے اہل بیت کی. آپ خوش قسمت ہیں, ہم تمام خوش قسمت ہیں کہ مولا کے جوار میں بیٹھ کر ہم مولا کو ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کا پوسا دے رہے ہیں. عزادارو آج ہم علی ابن ابی طالب کو حضرت عباس کے شہادت کا پوسا دیتے ہیں. عزادارو یہ غریبوں کا قافلہ 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوا. 4 محرم کو پانی بند ہو گیا. عزادارو 7 کو پانی بند نہیں ہوا, 4 کو پانی بند ہو گیا. 7 کو جو پانی جمع تھا وہ ختم ہو گیا. 7 کو جو پانی جمع تھا وہ ختم ہو گیا. 7 سے لے کر پھر جو بھی جس وقت تک زندہ رہا پیاسا رہا. 7 سے لے کر پھر جو بھی جس وقت تک زندہ رہا پیاسا رہا. عزادارو میں قربان حضرت عباس کی وفا پر, میں قربان حضرت عباس کی عظمت پر. مولا عباس ہماری اولاد قربان آپ کی وفا پر, ہماری بیٹی کے بچے قربان آپ کی عظمت پر. مولا ہمارے کتنے حاضر ہیں. عزادارو اصحاب جب شہید ہو گئے بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی. اب روایت میں اختلاف ہے, بات کہتے ہیں حضرت اکبر پہلے شہید ہے, بات کہتے ہیں حضرت عباس پہلے شہید ہے. بہرحال حضرت عباس باہر جاتے ہیں تو شہداء کے لاشیں نہیں دیکھے جاتے. خیام میں آتے ہیں تو بچوں کی اعلیٰ آتش کے صدا دے کر ہائے پیاس, ہائے اعلیٰ آتش. عزادارو حضرت عباس خیمے میں آتے ہیں جہاں صدیق سکینہ خیمے میں پہنچتے ہیں. فرماتے ہیں چچا عباس, کیا تم اس وقت پانی لاؤ گے جب
کہ نگاہ ندیم پہ ہیں، بس عشق کا سمندر لیے کھڑے تھے، بس ایسے ایسا دھیمی آواز میں کہا مولا بس نوکر کا آخر قضا قبول کر دیجیے، بس میں جا رہا ہوں۔ جب حضرت عباس نے یہ جملہ کہا حسین علیہ السلام کا رخ دوسری طرف مڑ گیا، وہ کہتے جو عباس خدا حافظ، جا عباس خدا حافظ، عباس خدا حافظ، اللہ جناب عباس بہت مضمون میں جناب
کہ فوج کا چاروں طرفوں سے محاصرہ ہے. اب ایسے کہ کہیں نہ کہیں طریقے سے پانی خیام تک پہنچ جائے. رستے کی تعلیم فرمائی. روایت میں لکھا ہے حضرت عباس نے فرمایا پروردگارا یا الہی پروردگارا عباس خیمے میں جائے یا نہ جائے پانی ضرور جائے. عباس خیمے میں جائے یا نہ جائے پانی ضرور جائے. اور اس کے بعد ایک دوسری دعا کی تھی میرا اللہ اگر میں سیدہ زینب کی چادر نہ بچا سکوں تو یہ میرے بالوں سلامت نہ رہے. میرا اللہ یہ میرے قید ہے. اگر میں اپنی سیدہ کی اور چادر کی تحریر نہ بچا سکوں تو یہ میرے بالوں سلامت نہ رہے. اللہ تعالیٰ حضرت عباس نے راستہ کی تعلیم کی. آج پڑھ رہے ہیں حضرت عباس حملے شروع ہوئے. کہیں سے تیر آ رہے ہیں, کہیں سے تلوار تلوار ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت عباس دفاعی صورت میں حملے کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت عباس میں کیسے بیان کروں, میں کیسے مصیبت بیان کروں. حضرت عباس نے آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت عباس آگے بڑھ رہے ہیں. کوشش یہی ہے کہ پانی خیام تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ آگے بڑھ رہے ہیں. یا ایک حفیظ کمین گاہ میں چھپا ہوا تھا, اس نے چھپ کے حضرت عباس نے دائیں بازو میں مار دیا. اللہ تعالیٰ دائیں بازو کے لمبا. حضرت عباس نے فرمایا واللہ ان قطعتم نبی انی احامی ابدا عبدی. اور حفیظوں تم نے میرا دائیں بازو کے لم کر دیا ہے. مجھے اللہ کی قسم جب تک میرا دائیں بازو ہے میں دین خدا کی حفاظت کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ حضرت عباس آگے بڑھ رہے ہیں. یا ایک حفیظ نے چھپ کے وار کیا. اللہ تعالیٰ حضرت عباس کا پایا پاک قلم ہو گیا. جب پایا پاک قلم ہو گیا اللہ تعالیٰ حضرت عباس نے مشکیزہ اپنے سینے کے نیچے دبا دیا اور فرمایا اے سکینہ میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں پانی ضرور لاؤں گا. اے سکینہ اگر کہ میرے بالوں سالم نہیں رہے تو میں اپنے دانتوں میں مشکیزہ کو پکڑ کے لاؤں گا. اللہ تعالیٰ مشکیزہ دانتوں میں آئے اور حضرت عباس سینے کے جناب پہ جھکے ہوئے ہیں اور کندھوں سے خون جاری ہے. اللہ تعالیٰ کندھوں سے خون جاری ہے. حضرت عباس خیام کی طرف بڑھ رہے ہیں. حضرت عباس خیام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہوا کہ ایک حفیظ ایک گھوڑا لے کر قریب آ کے جھوک کے اس نے حضرت عباس کی پشت پہ نیزہ مارا. اللہ تعالیٰ کیسے ہی نیزہ مارا اور نیزہ سینے سے باہر نکل گیا. اللہ تعالیٰ ایک تیر آیا جو مشکیزے میں لگا. جیسے ہی تیر مشکیزے میں لگا اور ایک تیر آیا جو حضرت عباس کی آنکھ میں لگا. اللہ تعالیٰ جیسے تیر آنکھ میں لگا مشکیزے میں پانی بہنے لگا. اس وقت حضرت عباس نے فرمایا او میرا اللہ آج مجھ میں رات کر دیجیے اور میں خیمے میں جہاں تک منہ لگاؤں گا. اللہ تعالیٰ زخم حسین میں ہونے والوں حسین علیہ السلام کے نام میں رونا بہت بڑی عبادت ہے. امام صادق علیہ السلام روتے روتے پہ ہوٹ جاتے. اللہ تعالیٰ جیسے مشکیزے میں تیر لگا حضرت عباس کے آنسو رک گئے. اللہ تعالیٰ
उठ तू
سفر
ماشاءاللہ ماتمیوں السلام علیکم یا حبیب اللہ العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا ولی اللہ یا حجت اللہ یا عین اللہ یا حجت اللہ یا وجہ اللہ یا ید اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم جمیع الشہداء واسراء ارض کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ولی الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا معیس الجیت والازواج السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا ایها المدفون بارض التونس السلام علیکم وعلى آبائک السبع وابنائک الارض ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ولی اللہ یا حجت اللہ یا صاحب العصر والزمان الامان الامان من فتنة الزمان وشر الشیطان السلام علیکم یا امام العز والجان اجعل اللہ تعالی فرجک وصعد اللہ تعالی مخرجک وجعلنا اللہ من اعوانک وانصارک وشیتک وموالیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل وسلم